فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا، فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم 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 رہے گا، فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا، جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، وہاں عباس کا پرچم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا، جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، وہاں عباس کا پرچم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم 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 رہے گا، نبی کے لال کا ماتم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1430 ہجری انجمن جوادیہ کاشرا مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار میں 7ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ دین اور فلسفہ دین ظاہر ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک دین ہے اور ایک اس کا فلسفہ ہے۔ فلسفہ بمعنی تشریح کہہ لیں، شرح کہہ لیں، سمجھانے کے لیے مثالیں، اس لیے کہ تخلیقی عمل میں اللہ نے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے مثالیں قائم کی، اور قرآن میں وہ مثالوں سے اپنی بات کو سمجھاتا ہے تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور دقت نہ ہو، مشکل نہ ہو بات کو سمجھنے میں۔ جو کچھ بھی اللہ نے اپنے انبیاء پر نازل کیا کتاب کی شکل میں، صحیفے کی شکل میں، نصیحتیں تھیں، اچھی باتیں تھیں،
اللہ سے رابطہ کرنے کا طریقہ تھا، ظاہر ہے کہ وہ لفظ تھے جن کو دعاؤں کی شکل میں پڑھا جاتا تھا، نماز کی شکل میں پڑھا جاتا تھا، لیکن مثالوں سے بات کو سمجھانا ضروری تھا، اس لیے اس نے ہر دور میں مثالیں رکھیں کہ کیا کیا چیزیں وہ ہیں جو دین کا حصہ ہیں اور جن کے بغیر دین چل نہیں سکتا۔ اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، نوح پر دین اترا لفظوں کی شکل میں، لیکن اللہ نے ان کو ایک کشتی بھی عطا کی جس کو سفینہ نوح کہتے ہیں۔ وہ لکڑی کی کشتی دین کا حصہ ہے۔ دین سے الگ نہیں، کوئی اس کو الگ نہیں کر سکتا۔ سلیمان دین سنا رہے ہیں نبی، لیکن ان کا تخت جو ہوا پہ اڑتا ہے وہ دین کا حصہ ہے، وہ الگ نہیں۔ موسیٰ توریت کی شکل میں دین لائیں، لیکن ان کے ہاتھ میں جو عصا ہے لکڑی کا، وہ دین کا حصہ ہے، وہ الگ نہیں ہو سکتا۔ وہ قرآن میں ہماری کتاب میں بھی سفینہ نوح، تخت سلیمان، عصائے موسیٰ، دین تو دین، یہ ہمارے قرآن سے بھی الگ نہیں ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کی چیزیں تھیں، لیکن ہمارے اوپر بھی واجب ہے کہ ان کا احترام کریں، ہم پر بھی واجب ہے۔ اب عصائے موسیٰ دکھائی نہیں دیتا، تخت سلیمان دکھائی نہیں دیتا، نوح کی کشتی کسی نے نہیں دیکھی، لیکن صرف نام سن کر ہی اس کی عزت، اس کا احترام واجب ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں یہ، تو مثالوں سے دین کو سمجھانا پڑا۔ حضرت ابراہیم زبانی دین سمجھا رہے تھے، لیکن حکم ملا کہ گھر بناؤ ہمارے لیے، تو وہ مٹی کا گھر جو بنا وہ دین کا حصہ ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے۔ اب اس گھر میں کچھ بھی ہو، جو چیز بھی ہوگی، کنکر پتھر، وہ دین کا حصہ ہوگا۔ باہر کے پتھر سارے حرام، اللہ جو اپنے گھر میں رکھائے وہ سب ثواب، وہ مقام ابراہیمی ہو یا حجر اسود ہو۔ اپنے اپنے گھر کے پرنالوں کا اگر احترام کیجئے تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ دیکھیے نالی کو کہہ رہے ہیں کہ قابل احترام ہے، خانہ کعبہ کا نالا اور نالی بھی قابل احترام ہے۔ باہر سونا حرام ہے، آپ سونا نہیں پہن سکتے مرد لوگ، اللہ کے گھر میں سونے کا دروازہ لگا ہے، وہاں حرام نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں جیسے باہر ہے تو بت ہے، کعبے میں ہے تو حجر اسود ہے، باہر سونا حرام ہے، یہاں دروازہ سونے کا ہے۔ تو مثالوں سے باتوں کو سمجھایا جاتا ہے، اور عقل سے دور اگر انسان ہو جائے تو اس کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، کوئی بھی بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ پہ تو اتنی مثالیں کہ دروازے میں داخل ہونا تو اس دروازے کا نام اللہ نے باب حطہ رکھا ہے، جب اس کے نیچے سے گزرنا تو سر جھکا کے گھٹنوں کے بل چلنا، دروازے کا احترام کرنا،
اور کہتے رہنا ہتا ہتا ہتا، نعرے لگاتے ہوئے جانا، گردان کرتے ہوئے جانا، ہتا 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 ہتا، سمجھ آیا؟ لیکن اتنے ضدی تھے یہودی کہ گئے تو دروازے میں، لیکن ہتا کے بجائے یہ نعرہ لگاتے ہوئے گئے کورس میں مل کے سارے لوگ، ہنتا ہنتا، ہتا نہیں، ہنتا ہنتا، گیہوں 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 گیہوں، ہتا ہتا پاک پاکیزہ پاک پاکیزہ، بدل دیا اس کے ہنتا ہنتا ہنتا، گیہوں 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 لاؤ، گیہوں کھلاؤ، گیہوں لاؤ۔ کاروباری تھے نا، تو پاک و پاکیزگی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی، اب تک امت کے سمجھ میں آئے تطہیر نہیں آئی۔ طہارت سمجھ میں نہیں آئی، جانتے ہی نہیں، آئے تطہیر مانتے ہی نہیں۔ کبھی سنا ہی نہیں ہوگا آپ نے ٹی وی پہ کوئی آئے تطہیر پڑھ رہا تھا۔ آپ کے یہاں کتنا ہر خطبے میں آئے تطہیر پڑھی جاتی ہے، ہر مجلس میں پڑھی جاتی ہے، حدیث قصہ میں پڑھی جاتی ہے۔ امت کے لوگ جانتے ہی جیسے قرآن میں آئے تطہیر ہے ہی نہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی مثالوں سے اللہ دین کو مضبوط کرتا ہے، دین کو مضبوط کرتا ہے۔ اور یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ بس اضافہ نہیں ہوگا، ہوگا، ہوتا رہے گا۔ دین میں مثالوں سے اضافہ ہوتا رہے گا، گھٹے گا نہیں۔ اضافہ کون کر سکتا ہے؟ اضافہ صرف پیغمبر کے گھر والے کر سکتے ہیں، امت کو حق نہیں ہے، امت کو اضافے کا حق نہیں ہے۔ امت اتنے ہی پہ چلے جتنا دین اللہ نے دیا ہے، نبی نے دیا ہے۔ اضافہ کر سکتی ہے اولاد پیغمبر، اب وہ حضرت نوح کی اولاد ہو، وہ کشتی میں جو چاہے اضافہ کر دیں، اولاد ہارون ہو، وہ جتنا چاہے اضافہ دین میں کر دے، اولاد ابراہیم ہو، حضرت اسماعیل ہو، وہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ کعبہ ابراہیم نے اسماعیل کے ساتھ مل کے بنایا، اب اضافے اس میں اسماعیل نے کر دیے۔ چھت نہیں تھی، بعد میں چھت بنا دی حضرت اسماعیل نے، صرف چار دیواری تھی۔ حضرت ابراہیم کی وفات کے بعد حضرت اسماعیل بیٹے ہیں، گھر کے فرد ہیں، اہل بیت ہیں، انہوں نے چھت بڑھا دی۔ چھت بنائی تو اوپر پانی برسے گا، تو پھر پرنالا لگانا پڑا، پرنالا بڑھا دیا۔ اب پرنالا بڑھایا تو ایک طرف پرنالا جدھر لگے گا وہ جگہ بنانی پڑے گی، تو وہاں ایک گڈھا بنایا، پھر ادھر ایک چار دیواری بنائی تاکہ پانی نکل جائے۔ پھر اس چار دیواری کو بنا کے انہوں نے کہا یہ ہاتھا ہے تو یہ بھی کام آئے، تو وہاں بھیڑ بکریاں پال لی، اس کا نام حتیم رکھ دیا، وہ پچھواڑے کا ہاتھا ہو گیا، ایک اور اضافہ ہو گیا۔ تو اضافے ہوتے رہیں گے، لیکن کون لوگ کریں گے؟ گھر والے کریں گے۔ بعد میں اور اضافے ہوئے، اور اضافے ہوئے، اور اضافے ہوئے، لیکن لوگوں نے اور اضافہ کیا؟ بت لا کے رکھ دیے۔ نکالے گئے کہ نہیں نکالے گئے؟ غلط اضافہ ہوگا تو نکالا جائے گا، گھر والا کرے گا تو وہ اضافہ رہے گا۔ دو پتھر رکھے ہوئے ہیں، وہ نہیں نکالے گئے، وہ گھر والوں کی اجازت سے رکھے ہیں۔ امت نے جو پتھر لا کے رکھے تھے، مکے والوں نے، کافروں نے، ابراہیم کی امت والوں نے، تو وہ نکالے گئے۔ تو پبلک کی چیز اضافے میں نہیں مانی جائے گی، گھر والا جو چاہے دین میں بڑھائے، وہ جو بھی بڑھائے گا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ جناب حاجرہ نے پھر اس میں پردہ بڑھا دیا دروازے کا، ابراہیم کے دور میں پردہ نہیں تھا، جناب حاجرہ نے پردہ بڑھا دیا، پردہ لگ گیا، وہی پردہ خانہ کعبہ کا غلاف بن گیا، غلاف لگنے لگا، پردہ وہی پردہ ہے، اب وہ اب تک لگ رہا ہے۔ اضافہ گھر والوں نے کیا، باہر والے نہیں کریں گے۔
دین میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن گھر والا ہی کرے گا قیامت تک، باہر والے نہیں کر سکتے۔ باہر والوں کو گھر والوں کی بات ماننی پڑے گی۔ نبی کا گھر دین میں اضافہ کر سکتا ہے اور امت کو وہ بات ماننی پڑے گی، نہیں مانیں گے تو بھگتیں گے، گناہ ہوگا۔ اضافہ ہو سکتا ہے، اضافہ ہوا اور کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب کب تک رہیں گے اہل بیت؟ جب تک دین رہے گا، جب تک اہل بیت رہیں گے۔ اسی لیے اہل بیت کی ایک فرد کو اب تک زندہ رکھا گیا ہے تاکہ وہ اضافہ کرے، اسے حق ہے اضافے کا، اس کے اضافے کتابوں میں لکھیں وہ کیا کیا دین میں اضافے کرے گا، سب کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آ کے کیا کیا کرے گا۔ ساری مسجدیں گرا دے گا، کعبے کو بھی گرا دے گا، پھر سے بنائے گا، جڑ سے اکھاڑ کے بنائے گا۔ اضافہ ابراہیم نے بنایا تھا، اب جدید طور سے بنے گا، نئے طریقے سے بنے گا۔ اللہ جیسے کہے گا ویسے امام مہدی بنائیں گے۔ امت کو حق نہیں ہے کہ توڑ کے بنا سکے، جہاں بنائے وہیں بنا رہے گا۔ گھر والا جتنا چاہے اضافہ کر دے اس میں، اس اضافے کو کوئی ختم بھی نہیں کر سکتا۔ جو گھر والا دین میں اضافہ کرے گا، بڑھائے گا، امت اسے ختم بھی نہیں کر سکتی۔ کعبے میں کیا کمی رہ گئی تھی، کتنے اضافے ہو گئے، سب گنوا دیا نا میں نے آپ کو۔ دروازہ بھی لگ گیا، پردہ بھی پڑ گیا، پرنالہ بھی لگ گیا، ہاتھا بھی بن گیا، حتیم جسے کہتے ہیں، سب کچھ بن گیا، پتھر بھی رکھے ہیں، سارا اضافہ ہو گیا۔ گھر والوں نے آ کے ایک اور اضافہ کر دیا۔ وہ اضافہ عجیب ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد آئیں تو گھر میں دراڑ پڑ گئی۔ اب وہ اضافہ اب تک ختم نہیں کیا جا سکا۔ اب بھرتے رہو، بھرتے رہو، بھرتے رہو۔ صرف گھر والے کو حق ہے کہ وہ اضافہ کرے، اور کوئی گھر والے سے پوچھ بھی نہیں سکتا امت کا آدمی یہ اضافہ آپ نے کیوں کیا، کرے گا تو عذاب میں مبتلا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی مرضی سے وہ اضافہ کر رہا ہے۔ ابھی تک دین میں کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے اضافہ کیا، کہا اب بڑھاؤ، علی ولی اللہ۔ تو نبی نے خود اضافہ کیا اللہ کے حکم سے، اب کوئی انکار کرے تو عذاب مول لے، انکار کر دے، منع کر دے، چیز تو رہے گی۔ آپ اضافے کو مانیے یا نہ مانیے، اضافہ تو اپنی جگہ قائم رہے گا، اضافہ نہیں مٹے گا۔ جیسے لا الہ محمد رسول اللہ پہ اللہ نے اضافہ محمد کے ہاتھ سے علی ولی اللہ کا کروایا، اسی طرح بعد میں دین میں ماتم اضافہ ہوا۔ یہ الگ سے نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، گھر والے نے اضافہ کیا۔ زین العابدین جس طرح نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، غدیر واجب ہے، اسی طرح ماتم بھی واجب ہے۔ کون کہتا مستحب ہے؟ مستحب تو ثواب ہے، جتنا چاہے ثواب لے لیجئے، واجب ہے، اس لیے کہ آیہ مبدت سے تعلق ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ماتم اجر رسالت ہے،
ماتم اجر رسالت ہے، جس نے ادا نہیں کیا جہنم میں جائے۔ کیا ہو گیا؟ آپ کے مشہور شاعر جناب ریحان اعظمی صاحب دوپہر میں آئے تھے تو کافی دیر بیٹھے، باتیں ہوئیں، انہوں نے مسلسل فرمائش کی کہ آج ماتم پہ اور رسومات اعضا پہ تقریر کر دیجئے، تو میں تمہید کے بعد اس پہ آ گیا۔ اب ان کی فرمائش تو ہمیں ظاہر ہے کہ، اور فرمائش جب پسندیدہ ہو تو کیوں نہ ہم اس کو کامل کریں۔ تو ماتم اور اعتراض کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، اس سے شرع ہوتی ہے، شرع۔ جو ٹیچر یہی تو کہتا ہے پوچھو، تو جب طالب علم کہتا ہے سر ایسا کیوں ہے، تو پھر سر بتائیں گے ایسا اس لیے۔ لیکن بس یہ ہے کہ جب سوال ہو تو ظرف اعلیٰ ہو سوال کرنے والے کا کہ جواب سننے کی طاقت تو رکھتا ہو۔ سوال بری چیز نہیں ہے، یہ بتاؤ اتنی قوت ہے کہ جب آپ سن سکو گے، اگر قوت نہ ہو تو پھر کبھی سوال نہ کرو، کبھی نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ جو سوال تم کر رہے ہو اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو صاحب ماتم اچھا چلیے کر لیا تو مستحب ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو ثواب تو یہ اتنی قسمیں کون سا ماتم کریں، کون سا ماتم کریں؟ ایک ہاتھ سے حسین حسین، ایک ہے دو ہاتھ سے حسین حسین، ایک ہے آہستہ آہستہ، ایک ہے اتنے زور زور سینہ پھٹ جاتا ہے۔ پھر ایک اور قسم زنجیر کا ماتم ہے، پشتیں زخمی ہو جاتی ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، وہ جھومر کا تو چھوٹی چھوٹی زنجیریں ہوتی ہیں، اتنی بڑی بڑی چھریاں لگی ہوتی ہیں سب، وہ والا مطلب کون سا کریں؟ پھر ایک اور ماتم ہے جناب، وہ تو کھچا کھچ کھچا کھچ یہ ہے۔ پھر جناب وہ ہے آگ پہ چل رہے ہیں۔ تو بابا آپ نے اتنی قسمیں جو بنا دی نا، طرح طرح کا ماتم، طرح طرح کا ماتم، تو کوئی ایک ماتم رکھ لیتے، ہاں ٹھیک ہے رکھ تو سکتے تھے، لیکن مسئلہ دین کا ہے، مسئلہ دین کا ہے، مسئلہ دین کا ہے، آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ 5 طرح کی نمازیں واجب ہیں، پانچ وقت کی الگ، چاند گرہن سورج گرہن کی الگ، عید کی الگ، بقرعید کی الگ، جمعے کی الگ، اور باپ مر جائے تو ہدیہ میت کی الگ، جنازے کی الگ۔ ارے جنازے تک میت کا پیچھا نماز نہیں چھوڑتی، بلکہ قبر میں گیا تو بڑے بیٹے کو ابا کی ادا کرنی ہے، وہ بھی تو قسمیں ہیں۔ اور سن لو، 5 وقت کی نماز پیسے دے کے نہیں پڑھوائی جاتی، مگر ابا کی نماز پیسے دے کے بھی پڑھوائی جاتی ہے۔
پیسوں سے کرو. اللہ عبادتیں بھی پیسے دے کے ہوتے ہیں. واہ، اللہ نے ایسا رکھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نماز پیسے دے کے روزے اماں کے رکھوائے جاتے ہیں. ارے پیسے دے کے حج کروائے جاتے ہیں تو انجمن کو کرایہ دے کے کیا ماتم نہیں ہو سکتا؟ گھر والا جو چاہے اضافہ کرے، گھر والا جو چاہے اضافہ کرے، اسے حق ہے، اسے حق ہے. اللہ نے اس کو حق دیا ہے، حق دیا ہے. اور پھر عبادت اللہ کی ہے. نماز اس کی بارگاہ میں تسبیح و تقدیس ہے، عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے کہ ہم عبد ذلیل ہیں، تو رب جلیل ہے. تیرے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں، تیرے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں. تو مالک کائنات ہے، تو ہمارا خالق ہے. تو نے ہم کو اس مٹی سے بنایا ہے، اسی مٹی سے تو ہم کو اٹھائے گا. ہم غرور نہیں کرتے تیرے سامنے، ہر بس سر کو جھکائے ہوئے ہیں. نماز تیرے لیے، یہ تیرا گھر ہے، اس کا طواف تیرے لیے. تو نے اس کو پسند کیا ہے، صرف پسند پر 7 بار صدقے ہو گئے صرف پسند پر. تیری پسند اور ہم پروانہ بن گئے. کیا ہے تیری پسند؟ ارے مٹی کا گھر پسند کر لے تو صدقے صدقے، اور اگر پنجتن کو پسند کر انسانوں کو پسند ہے. کیا ہے اس گھر میں؟ ہمیں بتاؤ. 4 دیواریں ہیں، 4. ایک زمین ہے، 5. ایک چھت ہے، چھت 6. 5 ہی تو چادر میں جمع ہوئے تھے، 6 تو جبریل آ کے ہوئے. تو وہاں پھر طواف ہو جائے. جیسے وہاں پسند ویسے یہاں پسند، اضافہ ہوتا جاتا ہے، وہ پسند کرتا جاتا ہے. آیتیں آ چکی، کعبہ بعد میں بنا، چھت بعد میں پڑی، پرنالہ بعد میں لگا. اس کے بعد تو قرآن آیا ہی نہیں کہ آیت آ کے بتاتی پرنالہ تم نے صحیح لگایا ہے، اللہ کو پسند ہے. یہ جو سونے کا دروازہ لگایا اللہ کو پسند ہے. تو جب نئی چیزیں کعبے میں لگیں اور اس کے ثبوت قرآن میں نہیں تھے تو آپ نے نہیں کہا قرآن میں دکھاؤ. پھر نہیں کہا قرآن میں دکھاؤ.
اور نہ یہ کہا بدعت ہے. کیوں نہیں کہا؟ روب میں آ گئے، روب میں آ گئے. نہیں صاحب وہ تو سبھی مانتے ہیں نا. ہاں کوئی خلاف ہوتا، کہیں سے عالم اسلام میں آواز ہی نہیں آئی کہ سونے کا دروازہ نہ لگاؤ. اچھا تو یہ معاملہ ہے، سب متفق ہو جائیں تو غلط چیز بھی صحیح ہو جاتی ہے، اور متفق نہ ہو تو اسے پلٹ لو. اختلاف ہوگا تو صحیح چیز بھی غلط نظر آ. بہت سے لوگ سمجھے نہیں فارمولہ، پھر سمجھ لو. ارے بھائی جب اتفاق ہو جائے کہ سب جھوٹ بولیں گے آج تو جھوٹ برا ہی نہیں ہے. جھگڑا ہوگا نہیں، خوب جھوٹ دبا کے بولیے، آج تو اجازت ہے. آج تو سب متفق ہے جھوٹ بولنے پر، لیکن یہاں کا سچ بولیے گا تو اختلاف ہوگا. کچھ نہیں مانا، کچھ نہیں مانا، کچھ نہیں مانا. سچ سچ رہے گا، وہ اپنی جگہ رہے گا. کچھ نے مانا، کچھ نے نہیں مانا، کچھ نے مانا، کچھ نے نہیں مانا. یعنی غلط بات پہ اتفاق ہو جائے تو سب مانیں گے، حالانکہ پتہ ہے غلط ہے. لیکن ایک چیز حق ہو، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. لا الہ پہ اتفاق ہو گیا نا آپ کا، تو اب لا الہ پہ جھگڑا نہیں ہو رہا. محمد رسول اللہ پہ اتفاق ہو گیا، سب کہیں گے. جھگڑا ہوا علی ولی اللہ پہ، بات صحیح تھی، کسی نے مانا کسی بات اپنی جگہ صحیح تھی، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. دین میں ماتم اضافہ ہوا، اضافہ ہوا ماتم. کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. بات اپنی جگہ ماتم صحیح ہے، ماتم بالکل صحیح ہے. ماتم میں شک نہیں، شک اس میں ہے کس نے مانا کس نے نہیں مانا. ماتم اپنی جگہ صحیح ہے. یہاں تو یہ بھی گنجائش نہیں، کعبے کے اضافے قرآن سے ثابت نہیں کیے جا سکتے. کتنے حافظ اور قاری لگ جائیں دنیا کے 2 کروڑ بیٹھ کے، تب بھی آیت میں سے چھاٹ کے نہیں نکال سکتے. بھئی ابھی دیکھیے نا، نئے ٹائل لگے، 20 برس پہلے ایسے ٹائل لگائے گئے کہ چونکہ جو لوگ ننگے پیر طواف کرتے تھے پیر جلتے تھے، پتھر جلتے تھے، تو پاکستان کے انجینئروں نے اپنا دماغ بھڑایا. بدعت کرنے میں ماہر ہیں نا ہم لوگ سب لوگ پاکستانی ہم لوگ بدعت کرنے کے ماہر ہیں. ان کا بھائی کعبے میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، کوئی عمدہ سا اضافہ کرو جو پہلے نہ ہو. ان کا ایسے ٹائل لگائیے، اندر ایسے پائپ لگا دیں گے، اس میں سے فوارے پھوٹتے رہیں گے، نیچے پانی چلتا رہے گا ہر ٹائل کے نیچے، ایسے ٹائلوں کو ٹھنڈا رکھے گا. سورج کی گرمی انہیں گرم نہیں ہونے دے گی، اور ہم اس پہ آرام سے چلتے ہیں. ٹھنڈے ٹائل، حالانکہ دھوپ پڑ رہی ہے لیکن ٹائل گرم نہیں ہو رہے ہیں. وہ کعبے کے اندر سے کھدائی ہوئی، ادھر سے ادھر پائپ لائنیں گئیں، ادھر سے ادھر کعبے کے اندر کھدائی ہو رہی ہے. اب یہ لوہے کے نل کعبے کے اندر کھود کے ڈالے گئے. وہ کام جو یہاں کی بلدیہ کرتی ہے وہ وہاں ہوا. پھر اس کے بعد ان کا زمزم کا کنواں چھپا دو، اس میں سے نل کا ایک نکال کے پائپ لائن، اور اس میں ٹوٹیاں لگا دو، اور اپنی جگہ پہ سب زمزم لے لیں. یہ سب اضافے ہو رہے ہیں. کوئی کھڑے ہو کے نہیں کہہ رہے یہ سب نہ کرو، پہلے نہیں تھا، یہ اضافہ ہو رہا ہے، یہ بدعت ہے. جو نئی چیز لائی جائے تو بدعت ہے. بنانے کو بنا لیا، کوئی کہے کہ صاحب یہ قرآن میں یہ ٹھنڈے ٹائل ہیں، آپ کعبے میں لائے، یہ زمزم جو ہے ٹوٹی کے ذریعے لیا جائے، کیا قرآن نے یہ کہا تھا؟
کہ جب چاہنا ٹوٹی لگا لینا، جیسے تمہارے بیسن میں ٹوٹی لگی ہے ایسے ہی زمزم کا پانی بھی لے لینا۔ چھتیں ایسی بنا دی انہوں نے کہا اونٹ کی کھال سے کوئی ایسا کیمیکل لگایا کہ وہ یہ پورے ایئرپورٹ سے لے کے اور خانہ کعبہ کے آس پاس لگی ہوئی ہیں، اور دھوپ پڑ رہی ہے گرمی نہیں لگ رہی۔ سب اضافے، سارے اضافے۔ اور سنیے، صفا مروہ اونچی اونچی پہاڑیاں تھیں، توڑ کے انہوں نے اتنے اتنے سے ٹکڑے پہاڑی کے رکھ لیے اور کہا یہ صفا ہے یا مروہ ہے، پہاڑی غائب۔ اور بیچ میں پلاسٹر کر کے لمبا سا راستہ بنا دیا، کہنے لگے اسی پلاسٹر پہ دوڑیے۔ اب پہاڑی کا تصور ہی نہیں کہ جو ہاجرہ دوڑی تھی، نہ صفا کا پتہ نہ مروہ، دونوں پہاڑیاں غائب ہو گئیں، اور وہ بھی بم سے اڑائیں۔ جب اڑائیں پہلی بار تو بم سے اڑائیں، بھائی اتنے ٹکڑے رکھ لیے ذرا سا پلاسٹر۔ اچھا صفا ہمارے زمانے میں جب ہم 86 میں گئے تھے تو اتنا ٹکڑا تھا کہ جیسے یہاں سے چڑھ کے یہاں تک آ گئے دوسری منزل تک، اتنا تک تھا۔ تو وہاں پر اتفاق سے پتہ نہیں کیسے اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ اتنا بڑا رہ گیا تھا، تو اب وہ اندر خانہ کعبہ میں کچھ لے نہیں جا سکتے تھے، لیکن میں تو جناب علی بغیر پان کے رہ نہیں سکتا تھا، تو میں اپنا احرام باندھ پان کا ڈبہ یہاں میں نے چھپایا، اوپر سے اندر لے گیا۔ اب ظاہر ہے کہ دوڑنا ہے، صحیح کرنا ہے، طواف کرنا ہے، تو اب لیے تو نہیں ہو سکتا، تو میں صفا پہ چڑھ گیا، اس سوراخ میں میں نے چھپا دیا میں نے آرام سے۔ اب وہ اس پہ ثواب کے لیے چڑھتے ہیں، پہلے بھی چڑھتے تھے، اب تو خیر وہ رہا ہی نہیں صفا مروہ، تو چڑھیں گے کیا؟ تو وہ لوگ ادھر سے جب چکر پورے، تو میں ایک چکر لگا کے آیا، ثواب کے لیے چڑھ گیا، ایک پان کھایا، پھر میں نے آیا ثواب کے لیے ایک پان کھایا۔ ابھی کہیں قرآن حدیث میں تھوڑی لکھا ہے کہ آپ پان نہیں کھا سکتے، تو میں مزے سے پان کھاتا تھا، اور کسی کو پتا بھی نہیں کہ ہمارے پان یہاں صفا پہ رکھے ہوئے، صفا پان رکھے تھے، کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ یہ محبت اہل بیت ہے جناب، ورنہ کعبے میں کوئی لے کے جا سکتا ہے پورا پاندان؟ ہم لے گئے۔ محبتوں کی باتیں، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی آپ کو۔ جی ہاں بھئی، جو بھی ہو، مطلب پسند کا آدمی پہنچا ہوا تھا، اسی سے پتہ چل جائے پسند کا آدمی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے پسند کا آدمی ہے۔ مدینے گیا میں تو وہ جناب علی، اب میں کہاں مدینے گیا تھا، تو جن کے مولانا صاحب کے گھر پہ ٹھہرنا تھا ان کو میں نے فون کیا، میں نے کہا میں کہاں ہوں؟ کہنے ارے جنت البقیع کے دروازے پہ آ جائیے۔ میں نے مجھے کیا پتہ جنت البقیع کا دروازہ کہاں ہے؟ کہنے کہاں اترے ہیں آپ؟ میں نے کہا بس اڈے پہ۔ کہنے سیدھے چلتے آئیے، آتے جائیے، آتے جائیے، آتے جائیے، آتے جائیے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں فون پہ، کہنے یہاں بہت سے لوگ کھڑے ہوئے نظر آئیں دروازے پہ، وہی جنت البقیع دروازہ ہے۔ خیر صاحب میں چلتے 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 پہنچ گئے، تو ہر چیز آسان وہاں، مطلب نہ آپ کھو سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں۔ ان کے گھر پہ رہے، زیارتیں کیں، مسجد نبوی کی، نمازیں پڑھیں، جنت البقیع کی زیارت کی۔ ان کا اب آپ کو جانا ہے واپس جدے، کیونکہ میں جدے میں ٹھہرا تھا، تو وہ کہنے کہ ٹھیک ہے آج میں اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، تو صبح آپ کو میں بس پہ بٹھا دوں گا، بس آپ کو جدے میں چھوڑ دے گی، تو جائیے آپ وداع کر لیجئے، رسول اللہ کی قبر پہ وداع کر لیجئے، اور جنت البقیع میں بھی وداع کر لیجئے۔ اب یہ مجھے نہیں یاد نکلتے وقت کہ آج کیا تاریخ ہے مہینے کی، جب رسول اللہ کی قبر سے گنبد خضرا سے وداع کر کے الوداع کر کے باہر آئے تو جنت البقیع آئے۔ جب جناب سیدہ کی قبر پہ آئے تو ایک دم یاد آیا آج تو 24 ذی الحجہ ہے، مباہلے کا دن ہے۔ وہ ایک دم جو یاد آیا تو منہ سے دعا نکل گئی، یا جناب سیدہ آج مباہلے کا دن اور ہم سویرے سویرے آپ کے شہر سے جا رہے ہیں، کاش کہ آج کا دن مدینے میں گزر جاتا۔ اب یہ سب دل میں کہا میں نے، کہاں
قبر سیدہ پہ کھڑے ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کو کیا معلوم کہ میرے دل نے کیا کہا۔ وہ سجاد صاحب مولانا جو تھے وہ لے کے مجھے گئے اور ٹکٹ لے کے کہنے لگے یہ بس کا آپ کا ٹکٹ، یہ سامنے کھڑی ہے بس، 3 بسوں کے بعد اس کا آئے گا نمبر، یہاں بیٹھ جائیے انتظار کیجیے، جب یہ بس چلنے لگے آپ اس پہ بیٹھ، خدا حافظ، اب پاکستان میں آپ سے ملاقات ہوگی لاہور میں۔ لاہور کے تھے وہ۔ خیر صاحب وہ 2 بسیں چلی گئیں، تیسری کا نمبر آیا، میں ٹکٹ لے کے اٹھا، وہ بس کنڈکٹر نے ٹکٹ دیکھا، بولا طیارے کا ٹکٹ، یعنی ہوائی جہاز کا ٹکٹ۔ میں نے کہا ہوائی جہاز کا ٹکٹ یہاں کہاں رکھا؟ کہنا پاسپورٹ۔ میں نے کہا وہ یہاں کہاں؟ اب میں تو اسپیشل جدے سے، بھائی میں کوئی حاجی بن کے تھوڑی گیا تھا، میں تو مجلسیں پڑھنے، اشرا پڑھنے گیا تھا جدے، بحیثیت ذاکر حسین گیا تھا، حاجی بھی بن گیا وہاں، حج بھی کیا، بلایا گیا تھا جدے میں اشرا پڑھنے، تو جاتا تھا ذاکر حج کے ہی ٹکٹ پہ، تو حج تو کرنا ہی تھا، حج کر چکے تھے، اب زیارت کرنے آئے تھے مدینے، تو چونکہ جدے میں ٹھہرے تھے تو ہم ٹکٹ اور پاسپورٹ کیا کرتے لے جا کے، کہنا تم نہیں جا سکتے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اسپیشل کیس ہے، کہ یہ ذاکر بن کے آیا ہے، یہ کہیں ٹھہرا ہوا ہے جدے میں، یہ کسی ہوٹل میں وغیرہ میں نہیں ٹھہرا، تو جو حاجی ہوں گے وہ جہاز کا ٹکٹ اور پاسپورٹ دکھائے بغیر بس میں بیٹھ نہیں سکتے۔ ہم آئے تھے کار سے، جدے سے آئے تھے مدینے، تو ہم تو کوئی کیمپ ویمپ اور قافلے میں گئے نہیں تھے، اس کو کیا پتا بھائی شیخ کو، وہ تو اپنے اصول کے مطابق اس نے کہا ٹکٹ لاؤ اور پاسپورٹ لاؤ، میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اتنے کہاں اس کو سمجھائیں کہ ہم جدے میں ٹھہرے ہیں اور وہاں سوٹ کیس میں ہمارے جدے میں پاسپورٹ بھی رکھا ہے اور وہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی رکھا ہے جو پاکستان سے لیا تھا۔ اب ہم بیٹھ گئے، ہم نے ان کو فون گھمایا، ہم نے کہا وہ کہہ رہا ہے پاسپورٹ لاؤ اور ٹکٹ لاؤ ہوائی جہاز کا، کہنا او ہو اچھا ٹھہریے میں آتا ہوں۔ اتنی دیر میں وہ آ گئے، چلیے گھر چلتے، اچھا ٹھہرے، ان کا گھر تھا محل بنی ہاشم میں، جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ سادات جب جاتے ہیں تو محل بنی ہاشم میں اللہ کی طرف سے ان کو جگہ مل جاتی ہے، تو میں بھی ٹھہرا ہوا تھا۔ میں پہنچا تو خیر کہنے لگے اب آپ ٹھہریے، جدے فون کرتے ہیں کہ وہ کار لے کے آئیں یا تو اس طرح وہ آپ کو لے جائیں، ورنہ آپ کسی بھی سواری سے نہیں جا پائیں گے، اس لیے کہ ہر سواری آپ سے پاکستان کا ٹکٹ اور پاسپورٹ مانگے گی، یہ یہاں کا اصول ہے، حاجیوں سے دیکھے بغیر نہیں جانے دیتے، تو آپ ٹھہریے تو پھر کرتے ہیں کچھ، یہاں تک کہ شام کے کوئی 4-5 بج گئے، تو میں نے دیکھا لوگ آنے لگے، تو میں نے کہا آج تو کچھ آپ کے یہاں رنگی اور ہے، کہنے وہ آج محفل ہے ہمارے یہاں مباہلے کی۔ ارے میں نے کہا لیجئے، میں نے آپ کو ایک بات نہیں بتائی، میں نے تو وہاں جناب سیدہ کے یہاں کہا تھا کہ آج مباہلے کا دن ہے، ارے وہ کہنے لگے آپ صبح بتا دیتے نا، یہ کیوں نہیں آپ نے بتایا؟ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ خواہش کریں جنت البقیع میں کہ آج کا دن یہاں کٹ جائے، پہلے ہی بتا دیتے تو کائے کے لیے یہ پورا دن وہ ہوتا، مسئلہ ہوتا، ہم وہیں سے آپ کو گھر لے آتے، پھر کل بھیجتے آپ کو، دعا تو آپ کی قبول ہونی تھی۔ اتنی دیر میں لوگ آ گئے، کوئی جلیبیاں لے آیا، کوئی برفی، کوئی مٹھائی، ساری پاکستانی دکانوں سے لے کے، اس کے بعد انہوں نے کہا بھئی بسم اللہ حدیث قصہ پڑھیے اور جناب سیدہ کی کہانی بھی سنائیے اور مباہلے کا حال بھی پڑھیے۔ تو بی بی نے روکا اس لیے تھا کہ یہ سب ہمارے ہاں پڑھ کے جاؤ محلہ بنی ہاشم۔ تو بھائی کچھ دیکھیے مسئلے ہوتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، خاص طور سے لوگوں کو بلایا بھی جاتا ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے تمہارا آنا بھی مقبول ہے اور تمہاری ساری چیزیں ہم نے قبول بھی کر لی ہیں اور یہ عزت تمہیں دے کر یہاں سے بھیج رہے ہیں۔
تو یاد رکھو جب بھی ان کا کام تم کرو گے مقبولیت کا پتہ بھی چل جائے گا اور دربار سے عزت بھی مل جائے گی۔ ماتم ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، ان کی فرمائش ہے، ان کی فرمائش ہے، تو مقبولیت بھی ہے اور تحفے بھی ملتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے کہ دربار سے عزت کیا ملی، اس لیے کہ ماتم سنت ہے۔ تو اور چیزیں اگر ثابت کرنے پہ آ جائیں تو قرآن میں نہیں ملیں گی، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، نہیں ملیں گی قرآن میں، دروازہ نہیں ملے گا۔ اضافہ جو کچھ ہوا ہے نماز میں، روزے میں، حج میں، خانہ کعبہ میں، وہ ٹائل جو لگے ہیں قرآن میں نہیں ہیں، زمزم میں جو ٹوٹیاں لگی ہیں قرآن میں نہیں ہے، لیکن ماتم وہ اضافہ ہے جو قرآن کے ہر سورے سے ثابت ہے۔ ماتم ثابت ہے۔ جس طرح کہو، جس طرح کہو ہم ثابت کر دیں، کسی سورے سے کہو ہم ثابت کر دیں، کہو تو سورہ بقرہ سے ماتم ثابت کر دیں۔ ماتم کیا ہے؟ ماتم کیا ہے؟ ہاتھ کو سینے سے ٹکرا دینا، یہ زندگی ہے۔ ہاتھ سینے سے ٹکرائے تو یہ زندگی ہے۔ دیکھنے میں تکلیف ہے، ضرب ہے، ضربت ہے، لیکن زندگی ہے۔ اب سورہ بقرہ پڑھ لو، ایک آدمی مر گیا، پتہ لگانا تھا اس کا قاتل کون ہے، تو قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کرو۔ جب وہ گائے ذبح ہو تو لے کر اس کا گوشت گائے کا اس مردے پہ مارنا، جب ضرب لگاؤ گے تو وہ بولے گا، وہ قاتل کا بتائے گا نام، تو جب ضرب لگتی ہے تو آپ سے آپ قاتل کا نام گونجتا ہے۔ ماتم قاتل کا نام بتاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا سورہ بقرہ۔ آگے بڑھو، کوئی اور سورہ حضرت ابراہیم کے ذکر کا اٹھا لو، سورہ صافات اٹھا لو، اس میں دیکھ لو اللہ نے کہا ابراہیم سے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب اللہ سے پہلے ہم سوال کیوں نہ کر لیں؟ حق ہے ہمیں سوال کرنے کا۔ بیٹا جگر ہوتا ہے، جگر، بیٹا دل ہوتا ہے، بیٹا سینہ ہے، بیٹا دل ہے، بیٹا سینہ ہے، بیٹا بازو ہے، بیٹا ہاتھ ہے، بیٹا آنکھ ہے۔ کوئی اپنے سینے کو کاٹ ڈالتا ہے؟ تو کہہ رہا ہے بیٹے کو کاٹو، اور وہ بھی چھری سے، وہ بھی چھری سے۔ تو ابراہیم نے چھری اسماعیل کے گلے پہ رکھی اور چلائی، چونکہ چلائی، اس لیے ہمارا سر ہو یا سینہ، تو یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل کی شبیہ ہے، اس لیے کہ قرآن میں ماتم ہے، قرآن میں ماتم ہے۔ یعقوب روئے، آنکھیں بہہ گئیں۔ تو جب چھری کا ماتم قرآن میں ہے، قما کا، تو ہمارا ماتم کیا ہے؟ واجب ہی تو ہوگا، قرآن میں ہے، مستحب کہاں سے ہو گیا؟ آنکھیں بہہ گئیں، اتنا روئے کہ دیدے بہہ گئے۔ اس حد تک قرآن میں رونا ہے، ہم تو آنکھیں نہیں پھوڑ رہے، دیدے ہیں۔ جہاں تک کہو انجیل میں، توریت میں داؤد کی میت اٹھ رہی ہے، یروشلم کی عورتیں پیٹ رہی ہیں، مرد پیٹ رہے ہیں۔ جہاں کہو جس نبی کا جنازہ اٹھتے دکھائیں اور اس میں ماتم دکھائیں۔ اتنے ماتم اللہ کی چاروں کتابوں میں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں ہوں، اور تم کہو ماتم بدعت ہے، ماتم حرام ہے۔
یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ہر چیز آپ کہتے قرآن سے دکھاؤ، اور صرف تم قرآن کی بات کرو، ہم انجیل سے بھی دکھائیں، توریت سے بھی دکھائیں، زبور سے بھی دکھائیں، اور پیغمبروں کی زندگی میں بھی دکھائیں. اتنی چیزیں آپ نہیں دکھا سکتے. اگر میں آپ سے کہوں کہ نماز قرآن میں آدم کو پڑھتے دکھائیے، اگر میں آپ سے کہوں نماز حضرت نوح کو قرآن میں پڑھتے دکھائیے، اگر میں کہوں کہ نماز حضرت موسیٰ کو پڑھتے ہوئے قرآن میں دکھائیے. جتنے پیغمبر ہیں صرف حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور ہمارے سرکار، 3 پیغمبروں کو چھوڑ کے آپ نماز کہیں نہیں دکھا سکتے. اس لیے کہ ابراہیم نے دعا کیا کہ میرے بیٹوں کو نماز کا پابند کر. تو اس دعا سے پتہ چلتا ہے پڑھتے ہوں گے، پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اور سرکار پڑھتے تھے، سرکار بچپن سے پڑھتے تھے، 40 کی عمر میں نہیں شروع کیا. اس لیے کہ سرکار کے باپ بھی پڑھتے تھے، چچا بھی پڑھتے تھے، دادا بھی پڑھتے تھے. مولا کا قول ہے کہ نماز کا حکم آنے سے 7 برس پہلے میں نے نماز شروع کی تھی. 7 برس پہلے علی 5 برس کے تھے. 12 برس میں دعوت ذوالعشیرہ اور نماز. تو 5 برس کی عمر سے، یعنی جب پیروں چلنے لگے، کھڑے ہوئے، تو نبی کے ساتھ نماز پڑھنے لگے. اس سے پتہ چلا اگر علی یہ نہ کہتا تو ہمیں نہ پتہ چلتا کہ نماز محمد کب سے پڑھنا ہے. تو امت کی نمازوں کو لے لے کے انبیاء کی نمازوں پہ ناپو گے، برابر کرنا چاہتے. کہاں ان کی عبادتیں، کہاں ان کے روزے، کہاں ان کے حج، کہاں ان کی بلندیاں، کہاں ان کی فضیلتیں، اور کہاں یہ ہم پر جو احکامات بتائے گئے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں اور نہیں کرتے، اور کبھی کر لیا اور کبھی نہیں کرا، اور کرتے وقت پتہ نہیں دل میں کیا. اور برابری برابری برابری، ان سے برابری. کاہے کی برابری؟ ایک چیز ایسی ہے جس میں برابری ہے. نماز پوری امت پڑھتی ہے اور انبیاء بھی پڑھتے تھے، لیکن انبیاء کی نمازوں کے برابر تمہاری نمازیں نہیں ہو سکتی. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں ائمہ اور تم برابر ہو، اور اہل بیت اور تم برابر، وہ ہے ماتم، عزاداری، رونا. امام مہدی روتے ہیں، تم بھی روتے ہو. وہ بھی ماتم کرتے ہیں، تم بھی ماتم کرتے ہو. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خواہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سوچ سوچ کے کڑا کیوں پہنتے ہیں؟ یہ بیڑی کیوں پہنتے ہیں؟ یہ گلے میں توق کیوں پہنتے ہیں؟ یہ کلاوہ لالا کیوں لال لٹکا لیا؟ ہر چیز کی لاجک ہے. قرآن میں نہ ہو تو اعتراض کرو. قرآن میں نہ ہو. یہ کڑے لڑکے، یہ لڑکے کڑے پہنے جو گھوم رہے ہیں، یہ نیا فیشن نکلا ہے. یہ تو سکھ لوگ پہنتے ہیں، یہ تو سکھ پہنتے ہیں. سکھ صرف کڑا پہنتے ہیں، سکھ صرف کڑا پہنتے ہیں. اگر آپ سکھ بنانا چاہ رہے ہیں ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، آپ ان پہ طنز کر رہے ہیں کہ سکھوں کا کڑا پہن لیا. تو اگر انہوں نے سکھوں کا کڑا پہن لیا ہے تو آپ نے سکھوں کا امامہ جو باندھ لیا.
سمبلز ہیں، سمبل سمجھانے کے لیے، تاکہ احترام سمجھ میں آئے، محبت کا اظہار ہو اور اجر سمجھ میں آئے۔ چونکہ سید سجاد کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں تو اس کی شبیہ ہاتھ میں پہن کر اظہار کیا کہ مولا ہم نے بھی پہن لیا، آپ کو پہنائی گئی تھی، ہم نے خود سے پہن لیا۔ اب یہ خود میں فلسفہ ہے۔ اگر کوئی یہ نکالے انہیں تو پہنایا تھا، ظلم تھا، تم نے خود کیوں پہن لیا، تو یہ اب ایسے کرنی سے پوچھو کہ دانت خود کیوں توڑے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ شب برات میں حلوہ کیوں بنتا ہے؟ کیوں بنتا ہے؟ شب برات میں کیوں بنتا ہے؟ حلوہ وہ غذا ہے جو بغیر دانتوں کے کھائی جاتی ہے۔ جب رسول کو پتا چلا کہ اب ایسے کرنی نے دانت توڑے ہیں تو غذا میں حلوہ بھجوایا، وہ حلوہ یادگار بن کے شب برات کا حلوہ بنا۔ یہ کیا ہے؟ احترام، یہ ہے محبت کا اظہار۔ بھائی یہ تو زیادہ کرو، رسول اللہ نے صحابی سے محبت کا اظہار کیا ہے، ورنہ صحابی ترس گئے کہ محبت کا اظہار ہو جاتا۔ ایک مثال ہے، چونکہ صحابی نے قربانی دی تو اب سرکار کی محبتیں برس پڑیں اب ایسے کرنے پر۔ کسی سے اندازہ ہوا کہ جو جتنی محبت دے گا اتنی محبت لے گا؟ یہ فلسفہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول اللہ نے سمجھا دیا محبت دو گے تو محبت ملے گی۔ گھر کے لیے ہم نے اپنے آپ کو فنا کر لیا، یا رسول اللہ آپ کی اولاد کی محبت میں ہر چیز کی ہم نے نفی کر دی، اب محبت کے جتنے طریقے ہیں ہم اظہار کر رہے ہیں۔ محبت جا رہی ہے جبھی تو واپس محبت آ رہی ہے۔ آپ کہیں گے کیا آ رہا ہے؟ حلوہ آ رہا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں آ رہا۔ تو پتہ کیسے چل رہا ہے کہ تم یہ ماتم اور یہ مجلس اور یہ عزاداری اور یہ جلوس سب رسول اللہ کو بھیج رہے ہو، اتنی محبتیں بھیج رہے ہو، واپس کیا آ رہا ہے؟ ادھر سے رسول اللہ کی محبت کا ثبوت دکھاؤ کہ رسول اللہ کیا بھیج رہے ہیں۔ ارے کلیجے پھٹ جائیں گے جواب دوں گا تو سن لو جواب۔ ہم نے اتنی محبتیں بھجائیں تو رسول نے جواب میں کہا یہ پورے اسلام کے سارے فرقے مل کر تمہیں مٹانا چاہتے تھے، ہم نے تم کو زندہ رکھا۔ ہم نے زندہ رکھا۔ زندہ رکھا، اور ثبوت چاہیے، صرف زندہ نہیں رکھا، رسول اللہ نے آواز دی کہ جو عزت تمہاری ہوگی کسی فرقے کی۔ اور سننا ہے، میں نے کہا تھا کلیجے پھٹ جائیں گے، اور سن لو، تم اس طرح 32 زبانوں 32 دانتوں کے بیچ میں زبان بن کر رہو گے کہ جو چاہو گے زبان سے کہو گے، دانت کچھ بگاڑ نہیں پائے۔
رسول اللہ کی دعائیں ہیں، رسول اللہ کی دعائیں ہیں. ہم تمہیں اذن دیتے ہیں، شعر میں کہو، سلام میں کہو، منقبت میں کہو، نعت میں کہو، مرثیے میں کہو، دوست کو کہو، دشمن کو کہو، دعائیں ہماری تمہارے ساتھ ہیں. نثر میں کہو، نظم میں کہو، سوتے میں کہو، جاگتے میں کہو، سال کے 12 مہینے کہو، ہفتے کے 7 دن کہو، جمعہ کہو، جمعرات کہو، پیر کہو یا منگل کہو، جب چاہے کہو، صبح کہو، شام کہو، دوپہر کہو، نہ تمہارے لیے وقت مقرر ہے، رات بھر جاگو. عمریں بڑھا دی، زندگیاں بڑھا دی. اور سننا ہے، کہاں تک سنو گے؟ دعا دی رسول اللہ نے، دعا دی کہ دیکھو یہ تمہیں دعا دے رہے ہیں، کہیں جاؤ چہروں پہ نور دے دیں گے، صاف پہچانے جاؤ گے. ارے دیکھ کے سب پہچان لیں گے یہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بھی دعا ادھر سے ہے. اور ایک جا رہا ہو اور بس میں 200 ہوں اور پہچان لیں کہ یہ علی والا ہے، پھر بھی ایک کا 200 کچھ کر نہیں. اور سننا ہے، اور سننا ہے، جہاں چاہے نعرہ حیدری لگائے، جہاں چاہے یا حسین کہے، سننا پڑے گا چاہے بدعت کیوں نہ. او بدعت. مختار غصے میں بیٹھے تھے کہ عبداللہ ابن کامل کئی دن ہو گئے اب تک قاتل نہیں پکڑے گئے. کہ امیر کیا کریں، مسئلہ درپیش ہو گیا ہے. مختار نے کہا کیا ہے؟ کہ جب بڑے بڑے لوگ صحابی رسول قاتلوں کی سفارش کریں گے تو ہم قاتل کیسے پکڑیں؟ مختار نے کہا کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی قاتلان حسین کو سزا دینے میں. کہ سرکار لوگ پیچھے لگیں گا کون؟ کہ عدی بن حاتم صحابی رسول ہیں. آپ کو معلوم ہے ہم لوگ 3 بار جا چکے حضرت عباس کے قاتل کو پکڑنے کے لیے. حکیم بن طفیل سنسبی، لیکن جب جاتے ہیں تو چلا کے کہتے ہیں عدی بن حکیم بن عدی کہ ہم مختار سے شکایت کر دیں گے، یہ ہمارا بہنوئی ہے اور ہم جان بخشی کروا لیں گے مختار سے. مختار نے کہا کہ دیکھو ہم کسی کی سفارش نہیں مانیں گے اور تم اسے جا کے گرفتار کرو. اب تو ظاہر ہے کھلی چھوٹ مل گئی. عبداللہ ابن کامل کو سپاہی لے کے سارے گئے اور حکیم بن طفیل سنسبی کے گھر کو گھیر لیا اور اس کے بعد گھر میں کود گئے، دروازہ توڑ دیا، اس کو پکڑ لیا، رسیوں سے باندھ دیا اور پکڑ کے کھینچتے ہوئے لائے. جیسے ہی کوفے کے بیچ چوراہے پہ پہنچے وہ چیخ پکار، پیچھے پیچھے اس کی بیویاں اور کنیزیں اور لڑکے اور بچے چھڑانے کے لیے دوڑتے ہوئے چیختے چلاتے آ رہے. ساری عورتیں چیخ رہی ہیں چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، یہ سردار ہے، یہ ہے اور وہ ہے. اب عبداللہ ابن کامل مڑ کے ہی نہیں دیکھ رہے اور سپاہیوں سے کہہ رہے ہیں یہ پیچھے چڑیلیں آ رہی ہیں، مڑ کے نہ دیکھنا، مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے نہیں دیکھنا ہے، پتھر کے ہو جاؤ گے، چڑیلے ہیں یہ. ان کی آوازیں نہیں سننا، آگے اس کو کھینچتے ہوئے لے چلو. اب ظاہر راستے میں جب لوگوں کو پتہ چلا حضرت عباس کا قاتل پکڑا گیا، خوب اس کو نکل نکل کے سب نے مارنا شروع کیا، اس کے منہ پہ تھوکنا شروع کیا، چپل اور جوتے مار.
اب جب چیخو پکار ہوئی تو عدی بن حاتم چونکہ سالے تھے، بہن بیائی ہوئی تھی اس کے ساتھ، تو بہن نے جا کے بھائی سے کہا ہوگا خدا کے لیے نکلو جاؤ دیکھو بہن ہوئی تمہارے دولہا بھائی پکڑے گئے ہیں۔ تو اب حالانکہ بڑے میاں تھے، یہ سالے صاحب بڑے تھے، رسول اللہ کے دور کے تھے، اور یہ جو ہے سنسبی یہ تو ابھی زیادہ عمر کا نہیں ہے، تو اب وہ دوڑے۔ عبداللہ ابن کامل نے دیکھ لیا کہ یہ دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہیں، عدی بن حاتم تیز تیز دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا بھی چھوڑ دو اس کو، میرے حوالے کر دو، میں جانوں اور یہ جانے، میں امیر سے مختار سے بات کر لوں گا۔ عبداللہ ابن کامل نے کہا جاؤ جاؤ جاؤ۔ اب عدی یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے پہنچ جائیں مختار کے پاس، اس سے پہلے کہ قاتل پیش ہو اور کام اس کا تمام ہو جائے تو میں پہلے پہنچ جاؤں۔ عبداللہ ابن کامل نے راستہ بدل دیا، انہوں نے موقع دیا کہ یہ پہلے پہنچ جائیں۔ دیکھیے چالیں دو طرح کی ہوتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے یہ پہنچ جاتے عدی سے اور فوراً اسے قتل کرا دیتے، لیکن اس میں ایک گنجائش تھی کہ اگر معاف کر دیا تو کیا ہوگا۔ اب دوسرا راستہ تھا کہ دیر میں جائیں، بات چیت ہو چکے، اس میں تھی گنجائش، اس میں گنجائش نہیں تھی، یعنی مختار سے قاتل کو غیب میں رکھنے میں فائدہ تھا، حاضر کر دینے میں نقصان تھا۔ اس لیے عبداللہ کوتوال شہر نے راستہ بدل دیا، اب مجمع بھی ادھر ہی مڑ گیا جدھر، بجائے دارالامارہ جانے کے سب اس طرف چلے گئے۔ عدی پہنچے، مختار نے دیکھا بھئی کیا پریشانی ہے، بڑا احترام کرتے تھے، مختار کھڑے ہو گئے، تعظیم کی، ظاہر احترام کے قابل، بٹھا لیا، کہا فرمائیے حضور کیا بات ہے، کہا وہ میرا بہن ہوئی ہے، کہا کون، کہا وہ حکیم بن طفیل سنسبی، کہا تو آپ تو جانتے ہیں کہ اس نے حضرت عباس علمدار مولا علی کے صاحبزادے کو شہید کیا کربلا میں، تو ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو کہا امیر ایسا ہے کہ اس کا جو گناہ ہے وہ میں اپنے سر لیتا ہوں۔ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی صحابی بڑے بڑے رسول اللہ کے قاتلان حسین کا گناہ اپنے سر لینے کو تیار تھے، نہیں سمجھے، پھر جملہ سن لیے، یعنی صحابہ بھی چاہتے تھے کہ کاش ہم قاتلان حسین میں تو ہم اس کی طرف سے جہنم میں چلے جائیں گے، آپ اسے معاف کر دیجئے۔ اب جب اتنی بڑی بات کہہ دی، مختار نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، کہا امیر جو کہو شرط کرنے کو تیار، کہا شرط یہ ہے کہ وہ کوفے میں نہ رہے، کہا آج ہی میں اس کو تم چھڑوا دو، بس عبداللہ ابن کامل کو بلوا لو اور اس کو آزاد کر دو، میں آج ہی اس کو کوفے سے نکال دوں گا کہ تو یہاں نہ رہے۔ اتنی دیر میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عبداللہ ابن کامل جو ہیں وہ اپنا کام دکھاتے ہیں، اور ایک جگہ دیوار آئی، دیوار کے پاس، باغ کی دیوار کے پاس، کہا دیوار سے اس کو ٹھیل کے پیچھے لگا دو، ایسے۔ اب سارا مجمع اور قاتل حضرت عباس دیوار سے رسیوں سے بندھا ہوا، اور اس کے بعد عبداللہ ابن کامل نے سوالات شروع کیے، کہا یہ بتا تو نے شہید کرنے کے بعد حضرت عباس کی عبا لوٹی تھی، قبا لوٹی تھی، تو نے ان کا کرتا اتار لیا تھا؟ عبداللہ ابن کامل نے حکم دیا اس کے ہاتھ کھول دو، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کا لباس اتار لو، اس کا لباس اتار لو۔ لباس اتارا گیا حکیم بن طفیل سنسبی کا، اور اس کے بعد عبداللہ ابن کامل کوتوال شہر نے کہا اس کے ہاتھوں کو دیوار پہ رکھ کے میخیں ٹھوک دو، میخیں ٹھوک دو۔
جب میخیں ٹھوک دی گئیں پھر عبداللہ ابن کامل نے کہا کہ جب علمدار کے شانے کٹ گئے تھے تو تو نے کئی سو تیر اندازوں کو حکم دیا تھا کہ عباس کے جسم کو تیروں سے چھلنی کر دو، اور یہ کہہ کر عبداللہ نے سب سے کہا کہ تمام کوفے والے ایک ایک تیر اس کو مارتے جائیں۔ تیروں سے نہا گیا جیسے ساہی کے کانٹے ہوتے ہیں، مخلوق ہی کوئی اور لگتا تھا، اور جب تیروں سے بے دم ہوا تو سر کاٹ کر، ہاتھ اور پیر کاٹ کر، اس کے سامنے آگ میں ڈال کر پورے جسم کو جلا کے راکھ کر دیا گیا۔ سر کاٹ کر عبداللہ ابن کامل مختار کے پاس آئے، پہلے تو پیچھے سر چھپائے تھے، دیکھا تو عدی بن حاتم بیٹھے تھے، تو مختار نے کہا کہ یہ سفارش لائے ہیں، حکیم بن طفیل سنسبی کو پیش کیا جائے تاکہ اسے آزاد کیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھیے آزاد ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ غصے میں عدی اٹھ کے چلے اور دروازے سے نکل گئے، ادھر وہ دروازے سے نکلے اور ادھر مختار نے بآواز بلند نعرہ تکبیر بلند اور کہا عبداللہ ابن کامل تم نے کتنا مبارک کام کیا، ورنہ ہم حضرت عباس سے شرمندہ رہتے۔ ہائے ذات گرامی ہی ایسی ہے کہ اتنی مظلوم، جملہ سننا، دنیا نہیں چاہتی کہ ہم حضرت عباس سے شرمندہ ہوں، مگر حضرت عباس نے یہ جملہ خود اپنے لیے کہا، مولا میں بہت شرمندہ ہوں سکینہ بی بی سے کہ پانی لے کے خیمے میں نہ آ سکا۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، تمہارے گھروں کو آباد رکھے۔ زیارت کرو، عجیب مبارک زیارت ہے یہ کہ روضہ حسین سے نکلے تو روضہ عباس پہ پہنچے، روضہ عباس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تو روضہ حسین نظر آنے لگا، حسین کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تو عباس کا روضہ نظر آنے لگا۔ پتہ چلا دو جنتیں ہیں، ایک جنت سے نکل کے دوسری جنت میں چلے گئے، اس جنت سے نکل کے اور روضوں سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ کیا پرفضا ماحول اللہ نے روضوں کا بنایا ہے کہ قدم رکھ دیا پھر باہر آنے کا دل نہیں چاہتا، اتنا دل لگتا ہے، حالانکہ زری ہے، خاموشی ہے، لیکن لگتا ہے جب بھی ہم جا کے بیٹھے حضرت عباس کے روضے پر اور کبھی بھی ایک دم نظر اوپر اٹھ گئی تو بس یہ دیکھا کہ فرشتے ہیں کہ اترتے چلے آتے ہیں، فرشتے ہیں کہ اترتے چلے آتے ہیں اور زری کا طواف ہوتا جاتا ہے، زری کا طواف ہوتا جاتا ہے۔ اور محبت کرنے والے کبھی رک کے زری کی صفائی کرتے ہیں، کبھی فرش کی صفائی کرتے ہیں، دل چاہتا ہے یہاں کیا ہم خدمت کریں، کیا کلیجہ نکال کے رکھ دیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، عباس نے تو ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہماری بخشش کا سامان کر دیا، ہماری شفاعت کا سامان کر دیا۔ عباسی ہی تو شفاعت کا وہ سب سے بڑا رکن ہے کہ عزاداروں، ماتمداروں، شیعان علی حسین کے محبان کی بخشش اسی طرح ہوگی، اسی طرح ہوگی، اسی طرح ہوگی۔ اداس بیٹھی تھی جناب فاطمہ، رسول اللہ آئے کا بی بی آج تم بہت اداس ہو، لیکن بی بی کیا کبھی تم نے سوچا کہ شفاعت کے میدان میں تمہاری بڑی ذمہ داری ہے؟ کچھ تم نے سوچا کہ تم گناہگاروں کو کیسے بخشواؤ گی؟ کہ بابا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، آپ کے زخمی دانت
دندان مبارک لے کے فاطمہ آ جائے گی. کہا اگر جب بھی گناہ نہ تلے تو کیا کرو گی؟ کہا ہمارے پاس علی کا وہ امامہ ہے جس پر ضربت لگے گی، وہ پیش کر دے گی فاطمہ کا، تب بھی گناہ نہ تلے تو کیا کرو گی؟ کہا ہمارے پاس حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہیں. کہا جب بھی اعمال نہ تلے تو کیا کرو گی؟ اگر میزان نے وزن زیادہ مانگا تو کیا کرو گی؟ کہ میرے پاس حسین کا سر ہے. کہ جب بھی وزن نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ کہ محسن کا لاشا ہے. کہ جب بھی وزن پورا نہ ہوا تو کیا کرو گی؟ کہا علی اصغر کا لاشا ہے. کہ جب بھی وزن نہ پورا ہوا تو کہا عباس کے تو کٹے ہوئے ہاتھ. فاطمہ ہاتھ پہ اٹھا کے کہے گی پروردگار. آپ کو سمجھے عباس کے ہاتھوں کا مرتبہ کیا ہے؟ اسی پہ تقریر ختم ہو رہی ہے کہ یہ عباس کے ہاتھ شفاعت کا سہارا کیوں بن گئے. وہی بتانا چاہ رہا ہوں. اس لیے کہ جب سید سجاد دفن کرنے کے لیے 12 محرم کو آئے، حسین کو دفن کر کے عباس کے لاشے پہ پہنچے، لاشے عباس کو قبر میں اتارا، پھر منہ پہ منہ رکھ کر کہا چچا عباس اگر آپ کے ہاتھ نہ کٹتے تو پھوپھی اماں کی چادر نہ چھینی جاتی. کر لو ماتم. 2 جملے رہ گئے. چچا عباس اگر آپ کے ہاتھ نہ کٹتے تو سکینہ کے منہ پہ تماچے نہ پڑتے. سکینہ کے منہ پہ تماچے نہ پڑتے. جب حسین گھوڑے سے گر گئے اور قاتل سینے پہ بیٹھ گیا تو حسین نے 3 بار پکارا عباس عباس. اے عباس اگر تم ہوتے تو حسین گھوڑے سے نہ گرتا. مگر اب حسین کہہ رہے ہیں عباس اگر تم ہوتے تو حسین گھوڑے سے نہ گرتا. کیا اس کے آگے کوئی جملے ہیں؟ تو اس کے آگے کے جملے بھی سن لو. جب عباس زندہ تھے مدینے میں تو جب عید کا دن آتا تو حضرت زینب صبح صبح ناقہ منگا کر ام البنین کے پاس جاتی اور کہا کرتی تھی جب میں چاروں بھائیوں کو دیکھتی ہوں تو میری عید ہو جاتی ہے. ہمیشہ جناب زینب نے عید منائی تو عباس کے گھر میں. اب 2 جملے رہ گئے. اور تقریر ختم ہو گئی. عباس کا ذکر باب الحوائج ہیں. مجلس کے بعد ہاتھ اٹھا کے بیماروں کے لیے دعا مانگنا، بے روزگاروں کے لیے دعا مانگنا، بے اولادوں کے لیے دعا مانگنا. مجلس مقبول ہے، ذکر باب الحوائج کا ہے. ام البنین بھی باب الحوائج، عباس بھی باب الحوائج، علی اصغر بھی باب الحوائج. آخری 2 جملے. بعد کربلا بھی عید آ گئی. اب کربلا کے بعد پہلی عید آ گئی. یہ واقعہ میں نے اپنی کتاب ام البنین میں لکھا ہے، اس میں تفصیل سے پڑھ لینا. میں 2 جملے کہہ رہا ہوں. عید آئی تو جناب زینب نے کہا ناقہ منگاؤ، میں عباس کے گھر جاؤں گی. آج عید کا دن ہے، میں عباس کے گھر جاؤں گی. پہلے آتی تھی تو چاروں بھائی سلام کرتے تھے، استقبال کرتے تھے. آج جو زینب اتری تو گھر میں سناٹا تھا، کہیں کوئی آواز نہیں تھی. 2 جملے، بس صرف 2 جملے. آج زینب جو آئیں ام البنین کے گھر میں تو سناٹا تھا، سناٹا تھا. آج جو گھر میں آئیں تو سناٹا تھا.
آج جو گھر میں آئی تو سناٹا تھا، کوئی آواز نہیں تھی. ایک بار حجرے سے ام البنین نکل کے آئی اور دوڑ کے جناب زینب سے لپٹ گئی، دوڑ کر جناب زینب سے لپٹ گئی اور کہا بی بی اے میری شہزادی، بس ایک بات پوچھنا ہے، موقع نہیں ملا، آج میں پوچھنا چاہتی ہوں. تو ہاتھ باندھ کر کا مادر گرامی کیا پوچھنا ہے؟ تو ام البنین نے کہا اے بی بی، جب کوئی اوپر سے گرتا ہے تو گرتے گرتے ہاتھ کا، مگر بی بی جب عباس گھوڑے سے گرے تو ہاتھ تو کٹ گئے تھے، میرا باپ گھوڑے سے کیسے گرا؟ تو زینب نے کہا بی بی عباس سر کے بل ملا، سر کے ٹکڑے ٹکڑے ماتم حسین. یا عباس، یا عباس، یا عباس. فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا، فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم 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 رہے گا. فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا. جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، وہاں عباس کا پرچم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا. جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، وہاں عباس کا پرچم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم 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 رہے گا، نبی کے لال کا ماتم. ہمارا اکین انجمن جوادیہ جناب ذل رضا صاحب کے مشکور ہے اور دعا گوائیں کہ مولا حسین ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. تمام مومنین ایک دفعہ علامہ کی صحت و سلامتی اور تمام مومنین و مومنات جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا ان کو شفائے کلی عطا ہو. بلند تر نعرہ صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے.
1430 ہجری انجمن جوادیہ کے عشرے کی مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار میں 8ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب دنیا بنی تھی تو ویران تھی، اللہ نے اس دنیا کو آباد کیا اور حضرت نوح کی اولاد نے اس کو آباد کیا، نسل آدم آگے بڑھی۔ اس طرح ملک بنے، ملکوں میں شہر بنے اور پھر آبادی بڑھتی گئی۔ ظاہر ہے کہ جو ہستیاں زمینوں کو آباد کرتی تھیں انہی کے نام پر اس خطے کا نام ہو جاتا تھا۔ یہ آدم کے پوتے پروتے جن کے نام عرب، ایران، عراق، دمشق، ہند، سندھ، یہ سب حضرت آدم کے پوتوں پروتوں سگڑ پوتوں کے نام ہیں۔ جو جہاں ٹھہرا وہ زمین اس کے نام سے پکاری ہونے لگی۔ اسی میں آگے بڑھ کے دو بھائی آگے آ گئے، ایک کا نام ٹھٹ تھا، ایک کا نام ملتان۔ دونوں سگے بھائی تھے، ایک نے ٹھٹھا بسایا، ایک نے ملتان۔ اسی طرح جہاں دو دو بھائی ہوتے تھے تو وہ دونوں مل کے آبادی کرتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت شیس جو حضرت آدم کے بیٹے تھے، ان کے پوتوں میں ایران کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام راس تھا، ایک کا نام رے تھا۔ دونوں نے مل کے ملک کو آباد کیا تو آپس میں یہ معاہدہ ہوا کہ ملک کا نام رے رکھا جائے گا، ایک بھائی کے نام، لیکن جو رے میں رہے گا اس کو راضی کہا جائے گا۔ یعنی ملک کا نام تو رے رہے گا لیکن باشندہ دوسرے بھائی کے نام پہ راضی کہلائے گا۔ رے الف زے چھوٹی اے راضی، امام فخر الدین رازی رے کے رہنے والے تھے۔ رے ایک ایسی جگہ تھی کہ چاروں طرف فلک پوش پہاڑ تھے اور وہ پہاڑ سبزے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ بیچ میں ایک بڑی وادی تھی جس میں بڑی زرخیزی تھی اور بے انتہا زراعت ہوتی تھی، بہت اناج اگتا تھا اور خوشحال تھے باشندے۔ اور کچھ اس طرح پہاڑیاں تھیں کہ نیچے کا حصہ گرم تھا لیکن پہاڑ کی چوٹیاں ٹھنڈک اور برف میں لپٹی ہوئی تھیں۔ تو ہمالیہ کی ہوائیں رے تک آتی تھیں جو وہاں کی فضا کو شاداب رکھتی تھیں۔ اس لیے لوگ اس سرزمین کے عاشق تھے۔ جب ایران فتح ہوا تو اصفہان کی شمال میں اس ملک پر مسلمانوں کی نظر تھی
کہ یہاں کی حکومت ہر ایک لینا چاہتا تھا۔ ملک رے کی حکومت کی گورنری اور بادشاہی سب کو پسند تھی۔ چونکہ یہ خطہ جناب عمار یاسر کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا، اس لیے بڑا مبارک ثابت ہوا، اور اس سرزمین پہ بڑے بادشاہ آئے، جمشید بادشاہ، شیامک، منوچہر، یہ بڑے بڑے ایران کے بادشاہ تھے جنہوں نے رے کو پائے تخت بنایا۔ آہستہ آہستہ 1400 سال گزرتے گزرتے رے کا نام بدل گیا اور اب اس کا نام تہران ہے، جو ایران کا دارالحکومت ہے، لیکن پرانا نام اس کا رے ہے۔ جو لوگ ایران فتح کرنے گئے تھے ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہم بھی کبھی یہاں کے بادشاہ بنے، گورنر بنے۔ ان دعوے داروں میں ایک سعد بن ابی وقاص صحابی رسول بھی تھے، اور چونکہ وہ قریش تھے اور قبیلہ بنی زہرہ سے تھے، جس قبیلے سے سرکار دو عالم کی والدہ گرامی حضرت آمنہ صلوات اللہ السلام علیہا، اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ اور پھر یہ کہ مسلمانوں کی حدیثوں کے مطابق عشرہ مبشرہ کہ جن کو رسول نے جنت کی بشارت دے دی تھی، ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ اور پھر جب شورا کمیٹی بنائی گئی اور دوسرے خلیفہ نے تشکیل دی کہ میرے بعد اس طرح فیصلہ ہو خلیفہ کا، تو اس کمیٹی میں حضرت علی بھی تھے اور سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ بعد میں وہ خلافت بنی امیہ کے فرد کو مل گئی تو سعد بن ابی وقاص اپنے کو فاتح ایران بھی سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک نہ ایک دن خلافت ہم کو ملے گی، اور وہ ملک رے کی